الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا، جیسا کہ آج یا کل شعبان کا آخری دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کرام کو، اور رمضان کی آمد کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، جس کو ایک ہی روایت میں ان ساری باتوں کو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہی باتیں اور دیگر احادیث میں تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ سے یہ مضمون جا بجا حدیثی کتابوں میں آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکٹھا کیا اور وعظ فرمایا، اور کہا کہ ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، اور وہ بڑی رحمتوں والا اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات آ رہی ہے جو کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، وہ ایک رات کی جو عبادت ہوگی وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اس مہینے میں ایک فرض کی ادائیگی اس کو 70 گنا بڑھا دے گی، ایسے گویا کہ 70 فرائض ادا کیے ہیں کسی نے، فرائض کا ثواب اتنا اسے بڑھا دیا جائے گا۔ پھر اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے ایک یہ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر اور غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ جن لوگوں کو ملے گا اور جو اس کو وصول کریں گے، جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جو اس کی ان رحمتوں اور برکتوں کو وصول کریں گے، ان کے ہاں دو چیزوں کا اہتمام ان کے ہاں ہوگا، ایک یہ کہ صبر کا مہینہ ہے اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ صبر شرعی اصطلاحات میں اور قرآن کی تعلیمات میں ایک بڑے وسیع مفہوم کا لفظ ہے۔ ایک تو مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے کہ انسان مصائب جب اس کے اوپر آئیں، پریشانیاں اس کے اوپر آئیں تو وہ صبر کرے، وہ جزع و فضا نہ کرے، وہ شور شرابہ نہ کرے، وہ بے حوصلگی کا مظاہرہ نہ کرے، وہ انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر کارروائیاں نہ کرے۔ ایک تو صبر کا یہ معنی ہے۔ رمضان میں یہ مطلب بھی پایا جاتا ہے صبر کا، کہ انسان کو ویسے بھی صابر ہونا چاہیے، ویسے بھی اس کے اندر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت اور صفت ہونی چاہیے۔ ایک صبر ہے جو معصیت سے صبر کہلاتا ہے، گناہوں سے صبر کرنا، وہ جس کی دسترس میں گناہ ہوں اور وہ ان سے رک جائے، یہ صبر بھی رمضان میں مطلوب ہے، اور اس صبر کے لیے پورا ماحول رمضان مبارک کے اندر بنا دیا جاتا ہے۔
رمضان المبارک میں گناہ کرنا دشوار اور گناہ چھوڑنا آسان. دیکھیے انسان جو گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی جانب جو اس کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے وہ اس کے نفس کی وجہ سے، اس کی نفسانی خواہشات یا شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں جو گناہوں کی جانب انسان کو راغب کرتی ہیں، یا شیطان راغب کرتا ہے اور یا اس کا اپنا نفس اس کو اس کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس کی جانب اس کو لے کر جاتا ہے. نفس کے بارے میں حضرات صوفیاء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ چونکہ عناصر اربع سے مل بنا ہے، آگ، مٹی، ہوا، پانی وغیرہ سے، جس میں انسانی جیسا کہ بنا ہے، تو جسم کی جیسے پیدائش یہاں زمین سے ہوئی ہے اور زمینی اجزاء سے اور ان ایلیمنٹ سے ہوئی ہے، ایسے ہی اس کی پرورش کے تمام تر اسباب اور سامان بھی یہیں سے پیدا ہوتے. زمین ہی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں جس سے انسان کی جسم کی پرورش ہوتی. روح جو ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے اور امر ربی ہے جو کہ اس جسم کے ہیکل میں، اس جسم کے ڈھانچے میں آسمانوں سے لا کر گویا پھونک دی گئی ہے، رکھ دی گئی. اور پھر ہی جب اس جسم میں روح آتی ہے تو ہی وہ پورا انسان کہلاتا ہے، ایک زندہ انسان کہلاتا ہے. اور جس وقت وہ روح اس جسم سے نکل جاتی ہے، باوجود جسم تو رہ جاتا ہے یہیں پر، مگر وہ ایک بے حس و حرکت اور مردہ جسم ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی زندہ انسان یا ایک درست انسان نہیں سمجھ سکتا. انسان کی چونکہ جسمانی پرورش زمین کی چیزوں سے ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جسم طاقتور بھی ہوتا ہے، اس کی بڑھوتری بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے نفس میں بھی قوت آتی ہے، اس کا نفس بھی طاقتور ہوتا ہے. اور نفس کا رجحان شروع ہی سے گناہوں اور معصیت کی جانب ہے، اور روح کا رجحان شروع سے ہی نیکی اور پاکیزگی اور طہارت اور عبادت کی جانب ہے. چونکہ وہ آسمانوں سے آئی ہے، اس کو زمین کی ان آلائشوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا نے معاملہ ایسا رکھا ہے کہ ایک چیز کی اگر پرورش کی جائے تو دوسری کمزور ہوتی ہے، دوسری کی جائے تو پہلی کمزور ہوتی ہے. جو لوگ روح پر توجہ دیتے ہیں، روح کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اللہ والے بہت سارے کمزور اور لاغر نظر آتے ہیں، یا صوفیاء جو خانقاہوں میں مجاہدے کروایا کرتے تھے تو اس میں جسم کی ضروریات کو کم کرتے 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 بہت نیچے تک لے آتے ہیں. اس کے نتیجے میں روح پرورش پا رہی ہوتی ہے، روح آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، ترقی کر رہی ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں فلانا روحانی شخصیت ہے اور ایک بڑی روحانی اعتبار سے مضبوط آدمی ہے، انہوں نے روحانی قوت کی بنیاد پر یہ کام کیے ہیں، یہ وہ روح کی کو غذا فراہم کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اور روح کی غذا میں لازماً جسم اور نفس کی غذاؤں میں کمی کرنی پڑتی ہے. نفس کو یا جسم کو کیا چاہیے؟ جسم کو اور نفس کو راحت، آرام اور سستی اور کاہلی، کوئی کام نہ کرنا پڑے، کھانا پینا، مطعومات، مشروبات اور نفسانی جتنی بھی خواہشات ہیں. جسم ہر وہ چیز جس سے انسان کے دل و دماغ یا جسم کو لذت ملے، انسان لذت محسوس کرے، یہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. نفس کی بھی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. روح ان چیزوں سے تنگ ہوتی ہے. روح کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کو ذکر چاہیے، اور ذکر جو ہے تجربہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ بہت پیٹ بھر کر نہیں ہوتا، بلکہ وہ جتنا انسان خالی پیٹ ہو اتنا اس کے ذکر میں انوارات زیادہ ہوتے ہیں، اتنا اس میں دل زیادہ لگتا ہے. اسی طرح ذکر کرنے والا سو تو نہیں سکتا، ظاہر بات ہے، سو کر تو ذکر نہیں ہوتا، ذکر جاگ کر ہوگا. اور جاگنا جسم کو شاق ہے، روح کا مطالبہ ہے. کھانا جسم کی ضرورت ہے اور اس کی کوئی حد بھی جسم نے نہیں رکھی ہوئی، جتنی اس کی عادت ڈالتے جاؤ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور روح کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو وقت ہے وہ اس سونے کے عمل میں گزر رہا ہوتا ہے. ملنا جلنا، تعلقات رکھنا، باتیں کرنا، گپیں لگانا، یہ انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. روح اس سے تنگ ہوتی ہے، اسی لیے وہ خلوت کی جانب، عزلت کی جانب، تنہائی کی جانب، یکسوئی کی جانب اس کا رجحان ہوتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں صبر جو کہا گیا ہے، ایک تو صبر مصائب پر اور ایک صبر معصیتوں پر، گناہوں پر. اس کی سہولت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ روزے کا جو عمل ہے، جس میں کھانا ویسے ہی نہیں کھانا، اور جب کھانا نہیں کھانا تو خود بخود جسم کی ایک ضرورت ہے اور دیگر جسمانی ضروریات بھی ہیں یا خواہشات ہیں، ان سب پر پابندی ہے شریعت کی جانب سے. یہ پابندی وجوبی ہے، یہ تو کرنی، اس کے ساتھ روزہ ہو نہیں سکتا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی کھاتا پیتا بھی رہے اور روزہ بھی رکھے.
یا وہ اور خواہشات بھی پوری کرتا رہے, روزہ بھی رکھے, روزے کی تو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. تو قدرتی طور پر ایک ماحول بن جاتا ہے اس بات کا کہ کھانا پینا بند ہے اور دیگر چیزوں کی طرف بھی لوگوں کی توجہ نہیں ہے. ایسے میں اس کے لیے صبر عن المعصیت, معصیت سے صبر کرنا, گناہ سے صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. نفس کے لیے تو یہ سہولت. اور اسی روایت میں اور دیگر روایات میں بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہاں پر علماء نے پھر اس کو لکھا ہے کہ جب شیطان قید ہو جائے, ایک روایت میں تو آتا ہے کہ سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں, تو بعض حضرات نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جو بہت زیادہ سرکش نہیں ہوتے وہ تو آزاد ہوتے ہیں, اسی لیے کچھ نہ کچھ گناہ تو چل رہے ہوتے ہیں رمضان میں لوگوں کے. لیکن ایک اور روایت میں آیا ہے کہ مطلق شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان قید ہو جاتے ہیں. پھر بھی گناہ کیسے پھر ختم نہیں ہوتے معاشرے سے, اور کیوں اس کا رواج پھر یعنی کسی ہماری زندگی میں نظر آتا ہے, تو اس کو بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ انسان گناہ کرتے 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 ایک وقت میں تو شیطان نے اس کو راہ دکھائی ہوتی ہے, پھر وہ خود اس کا اتنا ارتکاب کرتا ہے کہ اس کی طبیعت اس کی خوگر ہو جاتی ہے, اس کی طبیعت کو اس کی عادت ہو جاتی ہے, اب وہ نفس کی ضرورت بن جاتی ہے. اب اس کو اس گناہ کے کرنے کے لیے شیطان کی جانب سے کسی اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, خود اس کا نفس اس کو اس گناہ پر آمادہ کرتا ہے. اس کے لیے آپ نے ایک تجربہ کیا ہوگا کہ جن گناہوں کی عادت ہو وہ کرنے اور جن گناہوں کی عادت نہ ہو اس کے کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. دونوں گناہ ہوتے ہیں, لیکن جن گناہوں کا انسان عادی ہوتا ہے اس کو بلا تکلف کر ڈالتا ہے, اور جس کا عادی نہ ہو, اس کی جسم نے اس کی عادت نہ لی ہو, تو وہ گناہ کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے بعض اوقات. جیسا مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی کو شراب پینے کی عادت ہے, گناہ ہے, شراب وہ بے تکلف پی جائے گا, لیکن اس کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو وہ نہیں کھائے گا, اس کو اس سے کراہت آتی ہے, شراب سے نہیں آتی ہے. تو چونکہ خنزیر کا گوشت کھانے کی اس کی عادت نہیں ہے تو اس کو وہ اچھا نہیں لگتا. حالانکہ گناہ وہ بھی ہے, گناہ یہ بھی ہے, دونوں میں گناہ ہے, لیکن چونکہ وہ ایک گناہ کا وہ عادی ہو چکا ہے اور آہستہ کرتے 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 اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے اس کے دل میں, اب وہ اس کے لیے آسان ہے. اب اس طرح کے گناہ کرنے کے لیے اس کو شیطان کی جانب سے کسی مستقل ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی, خود اس کا نفس اس کو آمادہ کیے رکھتا ہے, اس کو چلائے رکھتا ہے. رمضان المبارک میں اگر آپ غور فرمائیں تو دونوں جانب سے ایک انسان کے لیے رحمت کا فیصلہ ہے کہ نفس کی خواہشات پر, نفس کے منہ زور گھوڑے پر کچھ پابندیاں اللہ نے لگا دی ہیں, جس کے نتیجے میں وہ خود ہی مزمحل اور کمزور ہوتا ہے. یہ ایک خصوصیت ہے کہ جب آپ نفس کی خواہش پوری نہیں کریں گے تو اس کی قوت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے صوفیاء اپنی خانقاہوں میں لوگوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور اسی لیے ان سے مشقت کرواتے ہیں, اسی لیے ان کو جسمانی طور پر کچھ ایسی مشقیں کراتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کا جو کنٹرول ہے اپنے نفس پر وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے. دوسری طرف سے شیطان ہوتا ہے, اس کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کے رستے پر آ جائے. ایک مہینہ اس کو یہ پورے مواقع فراہم کیے گئے ہیں کہ آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, اللہ جل جلالہ بندوں کو بے حد و حساب نواز رہے ہیں. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے صحیح حدیث میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا رازمن روزہ داری قبول ہوتی ہے افطار کے وقت میں, ایک تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس پر کچھ پابندیاں ایسی لگا دی گئی ہیں جس کے نتیجے میں اس کو اپنے نفس کی خواہشات پر خود بخود ایک کنٹرول حاصل ہو رہا ہے. چوتھا یہ کہ شیطان کو بھی جکڑ دیا گیا ہے تاکہ مزید اس کے لیے ایک ماحول ایسا بنے کہ جس میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو. خود اس پورے مہینے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جتنا گناہوں سے دور ہوتا ہے اتنا رحمت سے قریب ہوتا ہے. اسی رحمت سے قرب کی وجہ سے آپ غور کریں کہ اس مہینے کو آسمانی کتابوں کے ساتھ خاص مناسبت ہے. علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے, کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی رمضان میں ملی تھی, اسی طرح داؤد علیہ السلام کی زبور بھی تورات بھی اسی رمضان میں آئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انجیل ان کو رمضان میں ملی تھی, اور خود یہ قرآن پاک اللہ جل جلالہ کا جو آخری پیغام ہے یہ بھی رمضان المبارک ہی کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا اتار دیا گیا تھا, اور پھر آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا, جیسی اس کی ضرورت پیش آتی رہی.
تو یہ چونکہ آسمانی کتاب اس کے بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو آسمانوں کا پیغام ہوتا ہے، چونکہ یہ جیسا قرآن پاک ہے، یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ تو ہے ہی اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اللہ کی صفات بہت عجیب و غریب ہیں اور عظیم الشان ہے، اور انسانوں کو کوئی مناسبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، تو اس کا تحمل، اس پیغام کو وصول کرنا جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اب الفاظ سمیت، یہ بڑا دشوار کام ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اس کی ایک خاص ایک ایسی قوت ہوتی ہے کہ ایسے ان میں کہ وہ اس چیز کو وصول کر سکتے ہیں، اور ہم نے کئی دفعہ یہاں کی نشستوں میں اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ انبیاء کو بھی اس کو وصول کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں، جو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، جو ان کے اوپر اس کی جو دہشت اور اس کا جو رعب ہوتا ہے جب وہ آسمانی پیغام وصول کرتے ہیں، پوری ان کی جو کیفیت ہے وہ ہل کر رہ جاتی ہے اپنی جگہ پر۔ اتنا یہ ایک شاق، ایک مشکل عمل ہے یہ جو وصولی ہے، جب قرآن آ رہا ہوتا ہے، سینے کے اوپر اتر رہا ہوتا ہے۔ امت کے لیے تو اس کو آسان کر دیا کہ نبی چونکہ انسان ہے تو انسان سے انسان تک اس کی جو یعنی ٹرانسفارمیشن ہے وہ آسان ہے، لیکن اللہ سے انسان تک کا جو عمل ہے وہ دشوار ہے، وہ نبیوں کے ذمے ہے، وہ عام انسانوں کے ذمے نہیں۔ یعنی یہ مشقت انبیاء نے برداشت کر لی اللہ تعالیٰ سے، یعنی جس کی ذات اور جس کی صفات انسانوں جیسی قطعاً نہیں ہے، اس سے پیغام کی وصولی نبی تک، یہ ایک اس کا بڑا سخت فیز ہے۔ پھر نبی سے اس کا جانا دوسرے انسان کی جانب، اس میں وہ مشقت نہیں ہوتی ہے جو کہ پہلی مشقت جس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ جو فرمایا، تو اس میں دونوں قسم کے صبر، جس کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی، اس کی ضرورت، اور دوسرا فرمایا غم خاری کا مہینہ ہے۔ غم خاری کا مطلب یہ کہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، اور پیدا ہوتا ہے خود بخود خیال اس میں۔ انسان کو جب خود بھوکا ہو تو اس کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں کے دن کیسے گزرتے ہوں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں یہ جو ہم لوگوں کا معمول ہے نا کہ ہم روزے کے خوف سے بہت ہی غیر معمولی پیٹ بھر کر اور بھاری بھاری اور ثقیل چیزیں سحری میں کھاتے ہیں تاکہ 11-12 گھنٹے تک کوئی بھوک کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ بھوک لگی یا نہیں لگی۔ اس کے لیے ہمارے ہاں باقاعدہ رمضان کے لیے ثقیل چیزیں تیار کی جاتی ہیں، یہ پھینیاں وغیرہ اور مختلف چیزیں جو بھاری ہوتی ہیں اور وہ معدے میں بہت وقت تک رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا بہت دیر تک۔ اور ایسے پھر افطار کے وقت میں اتنا اہتمام چیزوں کا کر لیا جاتا ہے کہ شاید عام دنوں میں بھی اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا رمضان میں کھایا جاتا ہے۔ یہ روزے کی روح کے منافی ہے، یہ نہیں کہ روزہ نہیں ہوا، روزہ ہو جاتا ہے، لیکن جو روزے کے جو مقاصد ہیں نا، اور جو دیکھیں روزے تھوڑا بھوکا رکھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ غریبوں کا خیال آ جائے، لوگ کہتے ہیں بھوکا ایسے رکھا جاتا ہے تاغری، نہیں، وہ جو نفس کی تربیت ہے، نفس کی جو خواہشات کو، نفس کو تو خواہش ہے کھانے پینے کی، اور وہ چاہتا ہے مجھے ہر وقت کھانے کو ملتا رہے۔ اگر انسان کا پیٹ اس کا تحمل کر سکتا ہوتا کہ وہ سارا دن کھاتا رہے، تو نفس اس کو اس پر مجبور کرتا ہے کہ وہ سارا دن کھاتا رہے۔ آپ نے مغربی دنیا میں لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے، ایک جیب میں ایک برگر رکھا ہوا ہوتا ہے، دوسری میں پیپسی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک بس سارا دن منہ چل رہا ہوتا ہے، سارا دن منہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو جانوروں سے مشابہت دی گئی اتنا زیادہ کھانے کو۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ہندو نے مناظرے کی ان کو دعوت دی تھی، تو اس نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس جوگی تھا، اس نے مختلف قسم کے مشقیں کی ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ میرا آپ کے ساتھ کھانے میں مقابلہ ہو۔ ایک اس سے مذہب کی حقانیت پتہ چلی، کون زیادہ کھاتا ہے، تو میں اور آپ دونوں کے سامنے کھانا رکھا جائے گا، جو زیادہ کھا گیا اس کا مذہب صحیح ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ بھوک میں مقابلہ کرو، کون زیادہ بھوکا رہتا ہے، اور اگر کھانے میں مقابلہ کرنا ہے تو پھر میری جگہ کسی بھینس کے ساتھ کرو، انسان کی بجائے کسی جانور کے ساتھ کرو، کہ کھانا پینا تو بہائم کی یہ بے تکان کھانا پینا بغیر ایک تو ضرورت بقدر ضرورت، یہ تو جانوروں کی عادت اور ان کی صفت۔ کہا ہم سے اگر وہ کرنا ہے تو بھوک میں کر کے دیکھو، کون کتنا بھوکا رہ سکتا۔ تو یہ جو پورا ماحول رمضان المبارک میں دیا جاتا ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور جو بندہ افطار کرائے گا کسی اور روزے دار کو، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ افطار کرانا گناہوں سے
آگ سے خلاصی ہوگی اور گناہوں کی معافی ہوگی. دو فضائل اس پر بیان فرمائے کہ جو بندہ مسلمانوں کو افطار کرائے گا، ایک تو اس کو گناہوں سے مغفرت ہوگی، معافی ہوگی گناہوں سے، اور دوسرا آگ سے خلاصی ہوگی، آگ سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ تو زمانہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کا زمانہ تھا، مالی اعتبار سے کوئی اتنی کشائش اور وسعت نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ تو اس کی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ ہر انسان کو افطار کرا سکے اور کھانا کھلا سکے. تو آپ نے پھر وضاحت فرمائی، آپ نے کہا کہ پیٹ بھر کر کھلانا مقصود نہیں ہے. جس نے ایک کھجور کھلا دی کسی کو، ایک گھونٹ پانی پلا دیا یا ایک گھونٹ لسی پلا دی، تو یہ بھی اس فضیلت میں داخل ہے دوسرے کو افطار کرانے کی فضیلت. افطار تو اسی لیے کرے، افطار کا تو مطلب ہے روزہ کھولنا. تو روزہ جس چیز سے کھل سکتا ہے، وہ نمک سے بھی کھل سکتا ہے، وہ پانی سے بھی کھل سکتا ہے، وہ دودھ سے بھی کھل سکتا ہے، وہ کھجور سے بھی کھل سکتا ہے. تو جس نے یہ روزہ کھلوا دیا لوگوں کا، تو اس کو یہ دو فضائل اس کے لیے بیان فرمائے گئے کہ گناہوں کے معاف کرانے کا سبب ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ یہ آگ سے خلاصی ہوگی. تیسری بات اس میں یہ ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کرے گا. اس ملازمین ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں، غلام کا ذکر بھی اب آج کل غلام نہیں ہوتے، ملازم ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، کہ اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کرے. اس کے جو کام کے اوقات ہیں یا اس کے کام کی جو نوعیت ہے، دونوں کو کچھ کم کرے، کچھ اس کے اوپر روزے کی وجہ سے تخفیف کرے. اللہ تعالیٰ بھی تو آخر انسانوں پر اتنی تخفیف کر رہے ہوتے ہیں اس میں، تو اس طرح انسانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ملازمین پر اس موقع پر تخفیف کرے. اس کے لیے فرمایا کہ اس کو بھی مغفرت ہوگی اور اس کو بھی آگ سے آزادی ملے گی. اور پھر فرمایا کہ 4 کاموں کی اس میں کثرت کرو. اسی ایک روایت میں 4 کاموں کی روزے میں کثرت کرو. ایک، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی. اور یہ لا الہ الا اللہ ہم تو چونکہ بہت عام اور آسان محسوس ہوتا ہے، تو اس کی فضیلت پوری انسان کو معلوم نہیں تھی. روایات میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی خاص ورد بتائیے جو کہ میں کیا کروں، خاص ہو، مطلب چونکہ اللہ کے خاص نبی تھے تو خاص چیز مانگی. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ تو ہر بندے کو معلوم، مجھے تو کوئی خاص چیز دی ہوتی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اگر اس میں آسمان کو اور 7 آسمانوں کو جو لوگ اس میں ہیں، یعنی سارے فرشتوں سمیت میرے علاوہ، اللہ تعالیٰ فرمایا، اور زمین کو، ان ساری چیزوں کو، یعنی زمین و آسمان کو اپنی تمام مخلوقات سمیت اگر ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا. کہ اتنی بڑی چیز اس کا ورد کثرت سے سکو. دوسری چیز فرمائی استغفار کا، کہ استغفار کی کثرت کریں رمضان میں. استغفار چیز بھی ایسی ہے، اس کی بڑی کثرت کیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ استغفار کیا کرتے تھے بہت زیادہ، باوجود اسے کہ آپ بخشائے تھے گناہوں سے. اور 2 چیزیں فرمائے، اللہ نے فرمایا 2 کام میرے لیے کرو، یعنی کلمہ طیبہ اور استغفار. اور 2 کام ایسے ہیں جس سے تمہیں چارہ نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس کا اہتمام کرو رمضان میں. ایک فرمایا کہ جنت کی طلب کرو، اپنی دعاؤں میں جنت کو مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور دوسرا فرمایا کہ آگ سے پناہ مانگو، آگ سے رمضان المبارک میں. یہ 2 دعائیں کرنے کی اسی ایک ہی روایت میں جو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں اس کا ذکر ہے. روایت کے آخر میں آتا ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزہ دار کو پانی پلایا، افطار کے وقت میں پانی پلایا، تو اللہ جل جلالہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے، حوضی لفظ فرمایا، میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جو جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگنے دے گا. جس آدمی نے روزہ دار کو پانی پلایا، وہ دیکھیے غمخواری. اگر آپ غور فرمائیں، احادیث کا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات شروع میں اجمالی ہوتی ہے، پھر اس کی ساری تفصیلات ہوتی ہیں. اگر آپ پھر دوبارہ اس پہلی اختصار کی طرف چلے جائیں، صبر اور غمخواری، تو پھر ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. عبادات ساری کی ساری صبر میں آئیں گی، طاعات ساری کی ساری صبر میں آئیں گی، اور گناہوں سے بچنا پورا کا پورا صبر میں آئے گا، اور اچھے اخلاق سارے صبر میں آئیں گے، اور دوسروں کے ساتھ جتنے حسن سلوک کی جتنی چیزیں اس میں کی گئی ہیں وہ غمخواری میں آئیں گی. غمخواری کا مطلب ہے دوسرے کے غم کو محسوس کرنا، دوسرے کے غم میں شریک ہونا، اور وہ اس میں یہ وہ حدیث شریف تھی، اس کا مضمون ہے، اس کا مفہوم ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے 1 دن پہلے، جس طرح کہ آج کا دن ہے، بعض جگہوں میں کل روزہ ہو جائے گا، دنیا کے بعض حصوں میں آج شعبان کا آخری دن ہے، اور اگر کل نہ ہوا پرسوں ہوگا،
تو پھر کل رمضان کا شعبان کا آخری دن ہوگا. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں اکٹھا کر کے انہوں نے یہ نصیحت رمضان المبارک کے بارے میں فرمائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور ان معروف صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کی روایات کی ہیں. وہ بھی ایک روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رمضان سے متعلق 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف میری امت کو دی گئی ہیں. حالانکہ یہ رمضان کے روزے ہر امت کے پاس تھے. میں نے جو آیات پڑھی شروع میں سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس امت سے جو پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی کیا تھا؟ روزہ فرض تھا. آج بھی رکھتے ہیں. عیسائیوں کے ہاں بھی روزے کا تصور موجود ہے، یہودیوں کے ہاں بھی روزے کا تصور موجود ہے، ان کی آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے. تو روزہ پچھلوں پر بھی فرض ہے، لیکن اس امت کو چونکہ یہ آخری امت ہے، خیر الامم ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ تعالیٰ کا سارا معاملہ ہی اس کے ساتھ عجیب و غریب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اس امت کو دی گئی ہیں. پچھلی امتوں کو روزہ تو دیا گیا تھا لیکن یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں. پہلی چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو یا اس کے منہ کی جو بو ہے جو کہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ دانت نہیں صاف کرتا. اس کے منہ میں جو ایک ہیک ہوتی ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. جب معدہ خالی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بو منہ میں پیدا ہوتی ہے. دانتوں کی وہ بو نہیں ہوتی، وہ معدے کی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ جل جلالہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پسند ہے. اس پر علماء نے بڑے معنی اس کے بیان کیے کہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہونے کا کیا مطلب ہے. بعض نے تو یہ کہا ہے کہ جب یہ روزے دار کو اٹھایا جائے گا تو اس بو کے عوض جو رمضان میں دن کے آخری حصے میں اس کے منہ میں پیدا ہوتی ہے، اس کے عوض میں اس کو ایک انتہائی قیمتی خوشبو اس کے منہ سے نکلے گی. قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا، روزے دار کو جو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو نکلے گی جو اتنی قیمتی اور اتنی زبردست ہوگی کہ سب معطر ہو جائے گا، سارا کچھ، اور پہچانا جائے گا کہ اچھا یہ وہ روزے کا نعم البدل اس کو عطا کیا گیا. اس طرح اور مطلب بھی محدثین نے بیان کیے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کا مطلب بس سادہ سا وہی ہے جو سامنے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بو محبوب ہے مشک سے بھی زیادہ. ان کا یہ باب محبت میں سے ہے، یہ حدیث باب محبت میں سے ہے. اور محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے چونکہ انسان کو. اگر اس کے منہ سے کوئی ہیک بھی آ رہی ہے تو وہ بھی غیر محبوب کی خوشبوؤں سے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے. انسان جس سے محبت ہو اس کی وہ چیزیں جو کسی دوسرے کی اچھائیوں کی نسبت اس کی برائیاں زیادہ بہتر لگتی ہیں. تو شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ میں تو اس حدیث کو اپنے ظاہری محمول پر ہی لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ روزے دار سے محبت ہوتی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں بھی کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. اور ایک اور روایت میں جس کا معنی اور انداز سے کیا گیا کہ ایک تو ہے نا کہ روزہ میرے لیے اجر میں دوں گا، ایک اور روایت میں کہ روزہ میرے لیے ہے اس کا اجر میں ہوں، میں خود ہوں، میں اس کا اجر ہوں کہ میں ملتا ہوں جو آدمی روزہ رکھتا ہے. دوسری بات یہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے دریا میں مچھلیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں. دریا کی مچھلیاں بھی. دریا کی مچھلیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ گویا کہ زمین کی مخلوق تو ہے ہی ہے جو نظر آ رہی ہے انسان کو، پانی کی مخلوق بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہے. اس کا تعلق بھی اگر غور کریں ایک اور چیز کے ساتھ جوڑیں تو وہ باب محبت کے ساتھ ہے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبت نصیب فرماتے ہیں، محبت دیتے ہیں. سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ محبت دیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے 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 اس کا محبوب ہو جاتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمانوں پر ندا لگائی جاتی ہے، آواز لگتی ہے، فرشتے آواز لگاتے ہیں آسمانوں پر کہ اے اہل آسمان، اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ آواز اہل آسمان سارے سنتے ہیں اور وہ سب اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آسمانوں سے زمین پر آواز لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے اہل زمین، اس آدمی اس آواز کو لوگوں کے دل سنتے ہیں، کان نہیں سنتے، دل سنتے ہیں کہ اے اہل زمین، اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ کہتے ہیں پوری دنیا اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہے، ساری دنیا کے لوگ، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں چرند پرند بھی ہیں، سب لوگ اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے جو بعض جگہوں پر صوفیاء کرام کے واقعات میں جانوروں کے ساتھ ان کی محبت کے قصے سنے ہوں گے، اور انبیاء کے ساتھ بھی۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا تھا نا، آیا اور آپ کی پاؤں میں اپنا سر رکھا اور رونا شروع کیا، رویا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے اپنے مالک کی شکایت کی کہ مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے اور مجھے مارتا پیٹتا ہے، مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے۔ تو آپ نے اس کے مالک کو باقاعدہ بلایا اور آپ نے کہا کہ دیکھ تیرے اونٹ نے مجھے شکایت لگائی ہے تیری، اور تو اس کے ساتھ یہ کیا وہ ہے، یعنی کیا معاملہ ہے مخلوق کا کہ وہ ایک جانور ہے اور وہ آ کر آپ کے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے باقاعدہ۔ یا وہ حنانہ تھا، ایک ستون تھا، آپ سب نے اس کا قصہ سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اس کے ساتھ، ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ پھر صحابہ نے ممبر بنا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تشریف لے گئے، ممبر بن گیا، وہاں جا کر بیٹھے، ممبر پر جا کر بیٹھے تو رونے کی آواز آئی اور ایسے چیخ بلک کر کوئی جیسے رویا، دیکھا تو وہ حنانہ، وہ ستون رو رہا تھا، وہ لکڑی کا جو ستون تھا وہ رو رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ممبر سے اتر کر آئے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا۔ علماء نے مختلف روایات لکھی ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ وہ شق ہو گیا تھا، پھٹ گیا تھا، یعنی درمیان میں اس کے وہ ہوا، اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا، تب جا کر اس کو سکون ملا، اور اس پر وہ رویا کہ میرے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے اور اب ممبر بن گیا، اب مجھے نہیں۔ آج بھی وہ جنت البقیع میں اگر آپ حضرات نے ممبر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محراب ہے، محراب دیکھیے آپ جو حضرات تشریف لے کر، جو محراب رسول ہے، اس محراب کے پیچھے اس کے ساتھ جو ستون ہے، یہ وہ حنانہ اس جگہ کے اوپر تھا، اس کے اوپر لکھا ہے مخلقہ، لکھا ہوگا اس کے، مخلقہ کا مطلب یہاں خوشبو ملی جاتی تھی، تو وہ آج بھی وہ جگہ موجود تھی۔ یہ ان چیزوں کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے بوستان اور گلستان، مدارس میں فارسی کی ابتدائی رسالوں میں پڑھائی جاتی، حکایات ہیں اس میں، تو اس میں انہوں نے بھی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے تھے اور ایک سانپ کو کوڑے کی طرح پکڑا ہوا تھا، جس طرح بندہ بیٹھا ہوتا ہے کوڑا چاہیے ہوتا ہے، تو کوڑے کے طور پر سانپ پکڑا ہوا تھا کہ اگر ضرورت پڑی مارنے کی تو اس سے ماریں گے، اور بیٹھے ہوئے شیر کی پشت پر تھے، ببر شیر کی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، یہ دونوں اتنی موذی قسم کی مخلوقات ہیں، آپ کے ساتھ اتنا ان کی دوستی ہے، نہ سانپ آپ کو کچھ کہتا ہے اور نہ شیر کچھ کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو اس نے اپنی ساری مخلوق کو میرے ساتھ ٹھیک کر دی، اس نے اپنی ساری مخلوق کے دلوں سے میری نفرت یا میری عداوت یا میری دشمنی نکال دی، اب نہیں ہے، ساری مخلوق ٹھیک ہے میرے ساتھ۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمانوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آسمانوں سے آواز لگتی ہے زمین والوں کے لیے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اے اہل زمین تم اس سے محبت کرو۔ تو پھر الفاظ ہیں حدیث کے ثم یوضع لہ القبول، پھر اس کو قبول دے دیا جاتا ہے، قبول عام دے دیا جاتا ہے، ہر جگہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو اس دوسری یہ جو اس میں 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اس میں ایک یہ ہے کہ دریا کی مچھلیاں جو اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات روزے دار کے لیے جب وہ حالت روزے میں ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اور یہ خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ دیا گیا۔ تیسرا تحفہ یہ دیا گیا، کہا گیا کہ اس کے لیے روز جنت سجائی جاتی ہے، روز جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرا یہ بندہ دنیا کی ساری مشقتیں، ساری آزمائشیں اور ساری تکلیفیں اپنے اوپر سے پھینک کر، اس سے نکل کر جنت میں آئے گا، تو اس سے جنت اس کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں خصوصی مہمانوں کے لیے تیاری ہوتی ہے، آپ کے گھروں میں جب خاص قسم کے مہمان آتے ہیں اور دور سے آ رہے ہوں، پاکستان سے باہر سے آ رہے ہوں، تو کیسا گھروں کو تیار کیا جاتا ہے، یا اہم مواقع پر گھر تیار کیے جاتے ہیں، شادی آ رہی ہے
اور شادی سے پہلے گھروں کو وائٹ واش ہو رہا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، پرانا فرنیچر نکالا جا رہا ہے، نئی چیزیں لائی جا رہی ہیں. یہ ساری تیاری نئی دلہن کے لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں آ رہی ہے، اور ایسے ہی مہمانوں کے لیے بھی ایسے ہی اسی انداز کی ایک تیاری جو ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں جنت میں ہو رہی ہوتی ہے روزے دار کے لیے، کہ یہ آنے والا ہے دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر. یہ جو پریشانیاں اور آزمائشیں ہیں، اس سے انسان دنیا میں بہت تنگ ہوتا ہے، پریشان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن روایات سے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کا چلن ہی ایسا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد ہے، انسان کو مشقتوں میں پریشانیوں میں پیدا کیا گیا، لیکن اس کا عوض اصل آخرت میں ہے. اگر کسی دنیا میں کوئی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو، یہ اس کو نصیب ہو، تو جتنی بھی پریشانی اس کے لیے یہ کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کا عوض اس کو آخرت میں اتنا زیادہ ملنے والا ہوتا ہے. جس طرح اس جگہ پر، اس تیسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو جنت کو مزین کر رہے ہیں، جو جنت کو سجا رہے ہیں، کہ بندہ ان قریب دنیا کی ساری پریشانیوں کو، ساری مصیبتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر آنے والا ہے جنت میں، اس کے لیے جنت کی تیاری ہو رہی ہے. چوتھی بات یہ فرمائی جو اس امت کے لیے ہے کہ اس میں سرکش شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی قید کی وجہ سے لوگوں کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ اب گناہوں سے بچنا آسان ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے تجربہ اس کا کر کے دیکھیں گے، وہ بہت سارے کام جو رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، وہ رمضان میں چھوڑنے آسان ہو جاتے ہیں. اور بہت سے نیکی کے ایسے کام جن کو باقی مہینوں میں کرنا مشکل ہوتا ہے، رمضان میں ان کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. فجر کی نماز باقی مہینوں میں لوگوں کو کتنی مشکل لگتی ہے، رمضان کے مہینے میں کتنی سہولت سے پڑھ لی جاتی ہے. آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ آخری رات میں، یہ جو رمضان المبارک کی آخری رات ہے، اس میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے. اور ایک بڑی تعداد، ویسے تو پورے عشرے میں ہی لوگ چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں، جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آخری جو رات آتی ہے اس رات میں ایک بہت بڑی تعداد میں روزے داروں کی جن کا رمضان مقبول ہوا ہو، ان کی مغفرت کے فیصلے روزوں میں ہوتے ہیں. اتنا قیمتی مہینہ کل یا پرسوں ہمارے پاس آ رہا ہے، جس کی راتیں دیکھیں تو کیسی راتیں ہیں، اور اس کی دن دیکھیں تو کیسے دن ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں دیکھیں کیسی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے دیکھیں اس میں کیسے، اور قیمتی کتنا ہے یہ. ہمارے مشائخ کا قریب کے زمانے میں ہندوستان پاکستان میں ان کے جو رمضان کے جو معمولات ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اکابر کے رمضان کے نام سے، اکابر کا رمضان. اس میں انہوں نے بتایا کہ بزرگ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے، رمضان کا معمول کیا ہوتا تھا. ایک بہت بڑے بزرگ اس قریب کے زمانے میں گزرے ہیں جن کا نام حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھا. رائے پور سہارنپور قریب کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. ان کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی آمد پر تمام معمولات، حالانکہ ان کے معمولات سارے دینی ہوتے تھے، کوئی دنیا کا کام تو نہیں کرتے تھے. لوگوں کے خط آ رہے ہیں، مرید آ رہے ہیں، کوئی اور لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ خط بھی جو ہیں وہ کیا ہوتے تھے، وہ دینی احوال پر مشتمل چیزیں ہوتی تھیں. اس سب کو مکمل بند کر دیا کرتے تھے، اور رمضان خالص اللہ کے لیے خالص کر دیا کرتے تھے، اور اپنے فرض نمازوں کے علاوہ اپنے حجرے میں رہا کرتے تھے. ملنے کے لیے جو لوگ آتے تھے وہ حجرے اور مسجد کے درمیان رستے میں کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت جب نماز کے لیے نکلتے تھے اور مسجد تک جاتے تھے اور واپس آتے تھے، لوگ رستے میں زیارت کرتے تھے. مصافحہ کرنے، ملنے، بات چیت کرنے نہیں کرتے تھے. اتنا رمضان المبارک کے اوقات کی حفاظت کا معمول تھا کہ ایک ایک لمحہ رمضان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں گزرے، ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں وصول ہو. اور اگر ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک بھی گزر جائے خدا نہ خواستہ اور ایسے ہی گزر جائے جیسا باقی مہینے گزریں، تو اس پر ایک روایت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ احضر المنبر، ہم سے کہا ممبر کے پاس آ جاؤ. معمول تھا آپ کا، صحابہ کو کبھی کبھی بلایا کرتے تھے، تو فرمایا کہ احضر المنبر، ممبر کے پاس آ جاؤ. فحضرنا، کہتے ہم سارے قریب آ کے ممبر کے پاس بیٹھ کے. آپ خود بھی انہی میں تھے، اور اب صحابہ جب آ گئے تو آپ ممبر کی طرف روانہ ہو گئے، چڑھنے لگے. کہ فرم ارتقى درجۃ، جب آپ ممبر کے 3 قدم تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے، اسی لیے آپ نے اکثر مساجد میں دیکھا ہوگا ممبر کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 پائے، 3 قدم، 3 سٹیپس ہوتے ہیں اس میں. تو یہ سنت ہے، مسنون ہے. تو فرمایا کہ فلما ارتقى درجۃ قال آمین، جب آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھا، ایک درجے پر، فرمایا کہ آمین.
فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا دوبارہ فرمایا کہ آمین، پھر فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، پھر جب تیسرے درجے کے اوپر قدم رکھا پھر فرمایا کہ آمین۔ صحابہ کرام تو بڑے ہونہار شاگرد تھے، کوئی چیز خلاف معمول دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے، تو کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، کہ یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اس سے پہلے آپ اس ممبر پر معمول ہے آپ تشریف لے جاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس طرح ہر درجے پر آمین نہیں کہا۔ تو آپ نے فرمایا قال ان جبرائیل عرض لی، کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے، فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے من ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا اور فلم یغفر له، اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اپنی مغفرت کا سامان پیدا نہیں کیا رمضان میں۔ اس نے جبرائیل نے یہ کہا، میں نے کہا کہ آمین، واقعی ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے۔ اس کے بعد پھر دو اور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح کہ بعودہ، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور وہ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث نہ بنے، تو حضور نے پھر فرمایا کہ آمین۔ ایک اور روایت میں یہی بات ہے، اس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آمین کہنا ارشاد ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میں یہ بددعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، یعنی اور فرشتہ اپنی طرف سے کوئی حکم نبی کو نہیں دے سکتا، یہ فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ حضور کو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکام کی جانب سے جو بات ہوتی ہے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ تو کہا کہ میں یہ کہنے لگاؤں، آپ آمین کہیے، تو پھر انہوں نے یہ بات کہی یہی کہ بربادی اور ہلاکت ہو اس بندے کے لیے جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے، آپ نے فرمایا کہ آمین۔ تو یہ دوسری جانب اس کا ایک پہلو ہے عقل میں آنے والی بات ہے کہ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنی فراوانی کے ساتھ اور اتنی فراخی اور وسعت کے ساتھ ایک انعام اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جا رہا ہو اور کوئی آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، کوئی آدمی اس کی جانب التفات اور توجہ نہ کرے، تو واقعی بربادی کی بات ہے اور واقعی ہلاکت کی بات۔ تیسری ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت میں قبول ہوتی ہے، دوسری فرمایا کہ عادل بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ بادشاہ جو عدل کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے دروازے آسمانوں کے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ تاخیر سے کروں، ضروری نہیں کہ فوراً کروں۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول کرنے میں بندے کی بہتری نہیں ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی اس کی دعا قبول کرنے کا وقت یہ نہیں ہے، تو جس وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 افراد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ان ساری 3 4 5 روایات کو سامنے رکھ کر جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ مہینہ واقعی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے اس میں پورا کا پورا آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں معمول تھا نیکی کا، عبادت کا، غمخواری کا، صبر کا اور فیاضی کا، سخاوت کا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے اور عام دنوں میں بھی ان کی سخاوت بے تحاشا تھی، مگر رمضان میں ان کی سخاوت کو کسی کی سخاوت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے تک اپنی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات جو کسی انسان کے اوپر ہوئے ہوں اس کو دوسروں کے ساتھ مل بانٹ کر استعمال کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس کی ترغیب دیتا ہے، افطار میں بھی، دوسری نعمتوں میں بھی، کہ کوئی آدمی کیسے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بانٹتا ہے۔ زکوٰۃ لوگوں پر فرض ہے، جس طرح اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ
فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو عام مسلمانوں کا معمول ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان المبارک کے مہینے میں نکالتے ہیں. تو اس کے لیے اس کا حساب باقاعدہ صحیح طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کے مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ کتنی زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے, اور اس کے لیے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے, اپنے مقامی علماء سے, اور سمجھ کر اپنے فرض کو ادا کرنا چاہیے. 1 روپے بھی اگر فرض زکوٰۃ کا ادا نہیں ہوا, 1 روپے بھی, تو سینکڑوں ہزاروں روپے کا نفلی صدقہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا. جیسا کہ اگر ایک فرض نماز کسی آدمی سے رہ جائے تو کیا وہ اس کی جگہ 1000 نوافل پڑھ لے تو تلافی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر زکوٰۃ کا ایک فرض روپیہ رہ گیا جو اس نے ادا کرنا تھا, ہزاروں روپے یہ صدقہ کرے نفلی, تو وہ اس 1 روپے کی تلافی نہیں ہوگی جو اس کے ذمے, اگر اس نے وہ نفلی دیا ہے. اس لیے اس کو فرائض کو بڑی انتہائی اہمیت کے ساتھ, نماز کا فرض ہے, زکوٰۃ کا فرض ہے, حج فرض ہے, روزہ فرض ہے, جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں, ان میں بہت اہتمام دکھانا چاہیے, ان کو اہتمام سے معلوم کرنا چاہیے, ان کے مسائل بڑے اہتمام سے معلوم کرنے چاہیے, اور پھر فضائل کے استحضار کے ساتھ, فضائل اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ کل یا پرسوں سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے, تو اس میں ایک یہ رات کا قیام ہے, دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے. یہ جو پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں لوگ رات کو قرآن پاک پڑھیں گے, رات کو قرآن پاک پڑھیں گے, سنیں گے. تو یہ تراویح کا ذکر اس میں آتا ہے کہ اس میں تراویح کے اندر رات گزارنا. تو قیام یعنی قیام اللیل اور صیام النہار کہلاتا ہے, کہ رات کا قیام ہو اور دن کا روزہ ہو. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو, اس کی برکتوں کو, اس کی رضامندیوں کو انتہائی متوجہ کرنے والی ہیں. اس مہینے میں خدا جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام گناہگاروں کے رجسٹروں سے, مجرموں کے رجسٹر سے نکال کر مطیعین فرما برداروں کے کھاتوں میں لکھا جاتا ہے. جس طرح آخرت میں ایک آواز لگے گی نا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, کہ الگ ہو جاؤ مجرموں, الگ ہو جاؤ, امتیاز. وامتازو کا مطلب ہے امتیاز ہونا, الگ ہو جانا. وامتازوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں الگ ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کا اندراج ہی مجرموں کے کھاتوں میں ہوگا. جیسے ہمارے یہاں تھانوں میں اندراج ہوتا ہے ایک خاص قسم کا, ریکارڈ یافتہ مجرموں کا اور دوسروں کا, ایسی آخرت کے کھاتوں میں کچھ لوگوں کا اندراج مجرموں کے کھاتے میں ہے, جن سے جرائم سرزد ہوئے ہیں, مسلمان ہیں مگر مجرم ہیں. یہ رمضان خدا جانے جو ہر دفعہ آتا ہے اور انسان کو نصیب ہوتا ہے. آج جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر غور کریں اور تھوڑا سا اپنے حافظے پر زور ڈالیں تو کتنے لوگ ایسے تھے جو اس پورے سال کے بیشتر دنوں میں ہمارے ساتھ تھے, مگر یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا. یہ جو کل سے رہا, ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کس نے کل کا, کس کو کیا پتہ چلتا ہے کون اس کے لیے زندہ رہتا ہے اور کون نہیں رہتا. لیکن ابھی تک جہاں پر لوگ بیٹھے, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس سال میں ہم سے جدا ہوئے. تو وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو پچھلا رمضان تھا ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا. اس کے بعد ان کو کوئی اور رمضان دیکھنا نصیب. اس میں کتنے نوجوان تھے, کتنے بوڑھے تھے, کتنے بچے تھے, کتنی خواتین تھیں, کتنے ادھیڑ عمر کے لوگ تھے. ایسے ہی مجھے اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ یہ رمضان نصیب فرما دے, اور اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے, تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد کوئی اور رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. آخری رمضان ہے, کتنے دن اس کے ہمیں ملتے ہیں, تو اس کی تیاری اسی انداز سے کرنی چاہیے. گویا زندگی کا آخری رمضان ہر روزہ, ہر رات اور ہر دن اس طریقے کے ساتھ ہو کہ گویا کہ یہ شاید کل کا نصیب نہ ہو, شاید کل کا نصیب نہ ہو. اور اگر کسی کو موقع مل سکے اپنے کاموں سے, دنیا کے کاموں سے جتنی فراغت ممکن ہو سکے, فرائض میں کوتاہی کیے بغیر, ذمہ داریوں کو میں جس حد تک تخفیف ہو سکے اپنے کاموں میں, جو کام آپ کم کر سکیں اس کو کم کر کے ان اوقات کو, اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طاعت اور رضا جوئی میں گزارنا چاہیے. پورے اس ماحول میں گزارنا چاہیے جس میں ایک ایک لمحہ انسان وصول کر رہا ہو. اور اس مہینے سے پہلے طے کر لینا چاہیے کہ اس مہینے میں میں نے ان بری عادتوں کو اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑوانا ہے, اپنے نفس کو چھڑوانا ہے ان چیزوں سے, اور ان اچھی عادتوں کو میں نے اب کی عادت ڈالنی ہے. یہ رمضان سے پہلے ایک فہرست, 2 فہرستیں بننی چاہیے, اور انسان باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ رمضان گزارے, کہ یہ طے ہو کہ یہ رمضان المبارک میں یہ وہ طاعات, نیکیوں کی وہ فہرست ہے جس کا میں نے اپنے آپ کو خوگر بنانا ہے, جس کا میں نے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے, اور یہ وہ برائیوں کی اور گناہوں کی فہرست ہے جس سے میں نے اس رمضان المبارک میں پیچھا چھڑانا ہے. یہ اس طریقے کے ساتھ پورا رمضان المبارک گزار
گزارا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب رمضان گزر کر جو لیلۃ الجائزہ آئے گی، وہ جو عید کی رات ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں خدا جانے چاند رات کے نام سے کن خرافات میں گزاری جاتی ہے، اس کو حدیثی کتابوں میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات۔ مزدوری کر لی مزدور نے پورا مہینہ، اللہ کی اطاعت اور طاعت کی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کا وقت آیا ہے کہ پورے رمضان میں جو کچھ عطا ہوا وہ تو ہوا عطا، اب رمضان ختم ہوا ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، آخری رات ہے جو چاند کی رات ہے، جو یکم شوال کی رات بنتی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ، اس کی روایت انشاءاللہ اس رمضان کے آخری عشرے میں کسی وقت آپ کو سناؤں گا کہ اس میں کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ اس رات کو ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر اور بازاروں میں کہاں گھوم کر اور لوگوں کو چھیڑ کر، کسی کے پرس چھین کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر، یہ وہ انعام کی رات ہمارے ہاں اس طرح گزاری جا رہی ہوتی جس رات میں پورے مہینے کی مزدوری کی وصولی کا وقت ہے۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کتنا بیوقوف ہے وہ مزدور جو سارا دن تو مزدوری کرتا رہے اور جب آقا کی جانب سے مزدوری ملنے کا وقت آئے تو یہ کہیں اور چلا جائے۔ دن بھر مشقت والی بھری مزدوری کی اس نے اور مزدوری پھر وصول نہیں کی۔ تو رمضان تو پورا کسی نے اگر واقعی اس طرح گزارا تو پھر سب سے قیمتی رات یہ چاند رات ہے۔ ہم نے اپنے استاد حضرت مولانا امین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، ساری زندگی ان کو، جب سے ہم نے ان کو دیکھا، شعور سنبھالا، 10-12 سال میں نے ان کو دیکھا، تو پورے رمضان کا اعتکاف کیا کرتے تھے، پورے رمضان کا، ہمیشہ سے یکم رمضان کو معتکف ہو جایا کرتے تھے۔ عید کی رات کو نکلتے نہیں تھے رمضان کی، وہ جس طرح جب مغرب کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہی جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ بھی مسجد میں گزارتے تھے، اور اس میں اتنی دعاؤں کا اہتمام، اتنا دعاؤں کا اہتمام، ایسے لگتا تھا کسی کوئی آدمی اپنے ہاتھ اور جھولی اٹھا کر اللہ کے آگے گھنٹوں بیٹھا کہ یہ انعام کی رات، وہی جس کو چاند رات کہتے ہیں، وہ رات۔ اور عید کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر اور پھر اس کے بعد وہ یعنی ایک طرح سے اعتکاف تو ختم ہو جاتا ہے مغرب کے وقت، لیکن مسجد سے اس کے بعد نکلتے تھے، پورے 1 مہینے کے بعد مسجد سے گھر جایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ساری زندگی دیکھا ان کی شہادت کے دن تک، جو جتنے رمضان ان کے آئے۔ تو بزرگوں کا یہ معمول ہوتا ہے رمضان کے بارے میں، اس طرح اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرتے ہیں۔ اس کی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ یہ جو 1 دن باقی ہے شعبان کا، اس میں ہم رمضان کی تیاری میں اس کو گزاریں گے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے ذہناً جسماناً تیار کرنا، پاک صاف ہو جانا اور بالکل اپنے آپ کو ٹھیک اور برابر کر لینا۔ اس کے بعد نیتیں کرنا، اس میں باقاعدہ بیٹھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی پہلے تو اس پر شکر گزاری ہو کہ یا اللہ تو نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا۔ ہیں جی، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شعبان میں دعائیں فرماتے تھے، اس میں ایک دعا یہ بھی کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اس پر شکر گزاری، یا اللہ تو نے رمضان تک پہنچا دیا، اپنی رحمت کے دروازے سے ایک دفعہ دوبارہ داخل ہونے کا تو نے موقع نصیب فرما دیا۔ اور پھر اس سے سوچے کہ کیا کیا فوائد میں اس سے اٹھاؤں گا، رمضان المبارک سے کون سے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنی بخشش اور عطا کی جو یہ ایک جس کو لوٹ سیل کہتے ہیں وہ لگے گی، تو اس لوٹ سیل سے میں کیا فائدے اٹھاؤں گا، مجھے کیا فائدہ اس سے ہوگا، اس کے لیے طریقہ کار کیا، اس کو بیٹھ کر باقاعدہ پلان کرے آدمی، باقاعدہ اس کو بیٹھ کے منصوبہ بندی کرے اس کی، تاکہ رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ وصول کیا جا سکے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک پورا وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحبت صالح کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے رمضان کے اوقات کی قدر سمجھائی ہے اور ان کے عمل میں ہے وہ چیز، اللہ تعالیٰ رمضان ان کی صحبت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی اس کی خود قدردانی کر رہا ہے وہ کیسے قدردانی کر رہا ہے۔ کسی قدردان کے پاس جا کر ہم کچھ وقت گزاریں گے، ہمیں پتہ چلے گا رمضان ایسے گزارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری عشرے کے اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے کہ سنت مؤکدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ساری زندگی اہتمام فرمایا ہے، تو اس میں بڑی زندگیاں اللہ تعالیٰ پلٹتے ہیں، وہ بھی اس اعتکاف کی بھی اپنی مقامی مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی اللہ والے کے پاس جا کر کیا جا سکتا ہے جہاں پر معمولات کے زیادہ اس کا اہتمام ہو، کہ جہاں انسان کا وقت ضائع نہ ہو اعتکاف میں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال ہے کسی نے کیا ہے اور وہ تراویح سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتیں بھی تمہارے اوپر واجب اور لازم ہیں، اور خلفاء راشدین کی بھی سنتیں اسی طرح
جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے کام ایسے ہیں جو اس طریقے سے منظم کر کے باقاعدگی کے ساتھ اس لیے بھی نہیں کہ اور وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس پر اس لیے منظم طریقے سے جمع نہیں فرمایا کہ آپ فرماتے تھے کہ فرضیت کا اندیشہ ہے ورنہ فرض ہو جائے گا. جسے تہجد کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ تہجد پڑھنے کی بہت تاکید کی اور کہا کہ زیادہ اس سے نہیں کہتا کہ فرض ہونے سے ڈرتا، فرض نہ کر دی جائے تمہارے اوپر، مشقت ہوگی تم لوگوں کو. آپ خود سوچیں فجر کی نماز ہی پڑھ لیں تو لوگ کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اگر تہجد بھی فرض ہوتی ساتھ تو ایسے ہی تراویح کا معاملہ تھا. اس لیے آپ نے تراویح خود پڑھی لیکن باقاعدگی کے ساتھ کہ اس سے اس کا وجوب بن جاتا، نہیں تو سنت مؤکدہ تو ضرور ہو جاتی، واجب کے درجے کی چیز ہوتی وہ. اس لیے آپ کے ہاں اس کی ترتیب یہ نہیں رہی باقاعدگی کے ساتھ پورے رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا. لیکن ان ساروں کے احکامات شریعت موجود ہیں جس میں پورا قرآن پاک اس میں پڑھنا یا سننا مستقل سنت ہے اور پورے رمضان کی تراویح مستقل سنت ہے. پھر چونکہ یہ ایک انتظامی سی چیز تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس بات کا وہ اہتمام ہوا کہ اس کو باقاعدہ 20 تراویح اور پورے رمضان میں اس کو پڑھنے کا اہتمام صحابہ کرام. تو صحابہ کا جو اجماع ہوتا ہے، جو کام ایک تو میں نے خلفائے راشدین کا آپ کو بتا دیا کہ ان کی سنت کی اہمیت کا، اور پھر جو جتنے بھی شریعت ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کی تنظیم، تدوین، تشکیل جو ہے وہ صحابہ کے زمانے میں انتظامی طور پر ہوئی اور باقی سارے صحابہ نے اس پر اجماع فرما لیا. اجماع صحابہ بھی قوت میں اسی طرح ہے جیسے قرآن اور جیسے حدیث. صحابہ کا جو اجماع ہوتا ہے وہ اسی قوت کی چیز ہے، علماء کا اجماع بھی اسی قوت کی چیز ہے. اجماع تیسرا ماخذ ہے شریعت کا، قرآن، سنت، پھر اجماع ہے، پھر قیاس. تو اجماع صحابہ اس زمانے میں اس پر کہ صحابہ نے سب نے اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر کسی نے نکیر نہیں فرمائی. تو یہ 20 تراویح پورے رمضان میں پڑھنا، پورے رمضان میں پڑھنا یعنی پہلے رمضان سے لے کر آخر تک 20 پڑھنا، یہ ایک سنت ہے. قرآن پاک کو ختم کرنا دوسری سنت ہے. قرآن پاک کے ختم کے بعد بھی 20 ہی پڑھنی ہوں گی، چاہے بے شک دوسرا قرآن شروع کر دیا جائے یا مختصر تراویح پڑھی جائے، مگر پھر بھی اس میں اس کو پورا کرنا ہوگا. یہ ایک سوال کیا گیا تھا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم واقعة كواقعة الولید. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا یہاں پر تیری بات سننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جو رمضان المبارک سے متعلق تھے، یا اللہ اس کا یہ سننا اس کو تو قبول فرما. اور یا اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو رمضان المبارک کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر حرف بحرف عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو نے یہ مہینہ خالص اپنی رحمتوں اور برکتوں کا انسانیت کے لیے اتارا ہے. یا اللہ ہمیں اس کی قدر سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کا ایک ایک لمحہ اپنے جلو میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں، لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے. یا اللہ ہمیں پورا پورا وصول کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس کے اوقات کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے دن کا روزہ بھی مقبول ہوتا ہے، جن کے رات کا قیام بھی مقبول ہوتا ہے، جن کی افطار کے وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور یا اللہ جو اس کو صبر اور غم خاری کے ساتھ گزارتے ہیں، جو اس کو اپنے معاملے میں صبر اور دوسرے کے ساتھ غم خاری کے معاملے میں گزارتے ہیں. یا اللہ ہمارے جو بھائی
اس مہینے میں ہماری توجہ کے مستحق ہیں، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیری جو نعمتیں ہمارے اوپر آسمان سے چھاجوں چھاج برسی ہیں، یا اللہ نعمتوں کا جو میہ برسا ہے ہمارے اوپر صبح و شام، یا اللہ ہمیں وہ ساری نعمتیں اپنے دوسرے مستحق بھائیوں کے ساتھ مل بانٹ کر اور ان کے ساتھ تقسیم کر کے یا اللہ استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں تو اپنی نعمتوں کا مورد بنا دے، جہاں پر تو اپنی نعمتوں کو اپنی دوسری مخلوق کے لیے اتارتا ہے، ہمیں ہمارے دسترخوان کو یا اللہ ایسا بنا کہ جہاں تیرے دوسرے لوگ آ کر کھانے والے ہوں، اور یا اللہ ہمارے گھر کو ایسا بنا جہاں پر تیری طرف سے خصوصی نعمتیں اترتی ہوں اور پھر دور دور تک تقسیم ہوتی ہوں۔ یا اللہ اپنی مخلوق کے لیے خیر خواہی والا، اور یا اللہ اچھے جذبات رکھنے والا، اور یا اللہ ان تک خیریں پہنچانے والا، ان کے لیے باعث راحت و آرام بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے کسی کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ رمضان کے مہینے میں یا اللہ ہمیں کسی قسم کے بھی ایذا رسانی سے، مسلمانوں کو تنگ کرنے سے، کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں کلی اجتناب کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، ہمیں بھی صفت رحمت اور رحم سے متصف فرما۔ ہمارے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال بھی رحمت والے ہوں، رحم والے ہوں یا اللہ، رحمت والے ہوں اور رحم والے ہوں یا اللہ۔ ہمیں اپنی جس طرح تو اپنی مخلوق پر یا اللہ اپنی مخلوق کا ارحم الراحمین ہے، ایسے ہمیں بھی یا اللہ لوگوں پر رحم کرنے والا بنا دے، اپنے ماتحتوں پر، اپنے چھوٹوں پر رحم کرنے والا بنا دے، اپنے چھوٹوں پر شفقتیں کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔